بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کہیں انقلاب ہوتا ہے قدرت اللہ شہاب ہوتا ہے۔ کیا واقعی ملک میں جب بھی انقلاب آیا یعنی مارشل لا لگے اس میں قدرت اللہ شہاب کا کچھ ہاتھ تھا؟ اس بات کا جواب قدرت اللہ شاہ صاحب اپنی کتاب شہاب نامہ میں صفحہ نمبر 10 پر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض غلط فہمیوں اور مفروضوں کی بنا پر میرے ماتھے پر کچھ ایسے کلنک کے ٹیکے لگ چکے ہیں جن کا حقیقت سے دور تک بھی واسطہ نہیں۔ مثلا میرے محترم اور مہربان بزرگ حفیظ جالندھری نے کسی شاعرانہ موڈ میں یہ کہہ دیا کہ جب کہیں انقلاب ہوتا ہے قدرت اللہ شہاب ہوتا ہے۔ اس شعر کا بہت چرچا ہوا اور تاثر یہ دیا گیا کہ وطن عزیز میں انقلاب کی آڑ میں جتنی غیر جمہوری کاروائیاں ہوتی رہیں ان سب میں میرا کچھ نہ کچھ ہاتھ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب گورنر جنرل غلام محمد نے سب سے پہلے اسمبلیاں توڑ کر آمریت کا ڈول ڈالا، اس وقت میں پنجاب اسمبلی کی صوبائی حکومت کے ماتحت لاہور میں ڈائریکٹر آف انڈسٹریز کے طور پر متعین تھا۔ اس واقعے کے 7-8 روز بعد مجھے اچانک گورنر جنرل کا سیکرٹری مقرر کر دیا گیا۔ اس کی وجہ مجھے اب تک معلوم نہیں۔ اس وقت تک ملک غلام محمد سے میری کوئی ذاتی شناسائی تھی، نہ کوئی رابطہ تھا۔ اکتوبر 1958 میں جب سکندر مرزا اور کمانڈر ان چیف ایوب خان کا مارشل لا نافذ ہوا، اس وقت 20 ستمبر سے میں جناح ہسپتال کراچی میں عارضہ قلب کے علاج کے لیے داخل تھا۔ اکتوبر کے شروع میں ہسپتال سے گھر آیا۔ ڈاکٹروں نے حکم دیا کہ مزید 2 ہفتے دفتر نہ جاؤں اور گھر پر ہی آرام کروں۔ مارشل لا لگنے کی خبر مجھے پہلی بار کرنل مجید ملک سے رات کے 12 بجے گھر پر ٹیلی فون کر کے سنائی۔ وہ ان دنوں مرکز میں پرنسپل انفارمیشن آفیسر تھے۔ دوسرے مارشل لا کی سازش جنرل محمد یحییٰ اور ان کے مخصوص ٹولے تک محدود تھی۔ پورے 10 روز میں اسلام آباد کے مرکزی سیکریٹریٹ میں بیکار بیٹھا مکھیاں مارتا رہا۔ چند دنوں بعد اس دھاندلی پر ہلکا سا احتجاج کر کے بیوی بچوں سمیت بیرون ملک چلا گیا اور ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ تیسرے مارشل لا کے وقت میں اسلام آباد میں گوشہ نشینی کی زندگی کا لطف اٹھا رہا تھا۔ اقتدار میں آنے کے 35 روز بعد مجھے اچانک جنرل محمد ضیاء الحق کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم ملا۔ رمضان شریف کے دن تھے۔ تراویح کے بعد رات کے تقریباً 11 بجے میں آرمی ہاؤس پہنچا اور اس وقت جنرل صاحب اپنے ڈرائنگ روم میں مولانا ظفر الحق انصاری کے ساتھ مصروف گفتگو تھے۔ ان سے فارغ ہو کر وہ میری طرف متوجہ ہوئے۔ جنرل صاحب بڑی شفقت سے پیش آئے اور فرمایا، ملک کے اس نازک مرحلے میں ہمیں تجربہ کار کارکنوں کی ضرورت ہے۔ میری خواہش ہے کہ کل سے تم وزیر تعلیم کا کام سنبھال لو۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے معذرت کرتے ہوئے عرض کیا، جناب اب مجھ میں کام کرنے کی سکت باقی نہیں رہی۔ کچھ تو ضعیف العمری کا تقاضا ہے، کچھ ریٹائرڈ زندگی نے آرام پسندی کا عادت بڑھا دی ہے۔ اس کے علاوہ میں کچھ عرصے کے لیے لندن جا کر اپنے دوست ابن انشا کی عیادت کرنا چاہتا ہوں۔